إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرین جمعہ اور جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الصافات کی آیات 100 سے 109 تک تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا ہے. تو ان آیات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ اور اس سے حاصل ہونے والی دروس اور اسباق، اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ رب هب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا کر. انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بہت کچھ مانگا ہے اور انبیاء کی بہترین دعاؤں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے.
اور انہی میں سے اولاد کے لیے مانگی جانے والی دعائیں بھی ہیں، چاہے وہ اولاد کے حصول کے لیے ہوں یا اولاد کے نیکوکار یعنی نیک اور صالح ہونے کے لیے ہوں۔ تو انہی دعاؤں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی اولاد کے نیک ہونے کا سوال نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے بھی یعنی اپنے بارے میں بھی رب سے یہ سوال کیا کہ اللہ رب العزت تو مجھے نیک بنا دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا اس طرح سے ہے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، نیکوں کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ تو مجھے جمع کر دے۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی سورہ یوسف میں، کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں تیرا مطیع اور فرمانبردار ہوں، یعنی توفنی مسلما، تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا، اور مسلمان کا معنی ہوتا ہے مطیع اور فرمانبردار ہونا، حکم کی تعمیل کرنے والا، حکم ماننے والا۔ تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ رب العزت تو مجھے مطیع اور فرمانبردار ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا دے۔ اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا، کہ اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جن سے تو نے مجھے نوازا ہے، وعلى والدی، اور تو مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے والدین کا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ رب العزت تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ یہ عظیم دعا ہے نیک ہونے کے تعلق سے، صالح ہونے کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت تو مجھے نیک بنا اور اپنے نیک بندوں میں تو مجھے شامل کر دے۔ اور پھر اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور بات کی، بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ ایک بات کو بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان رب سے اولاد مانگتا تو ہے، لیکن اولاد کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، رب کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے نیک اولاد چاہیے، لیکن اولاد دینا یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یعنی آج بہت سارے لوگ جو ہے بیوی کبھی کبھار شوہر کو تانے دے دیتی ہے اگر اولاد اللہ نہ دے، شوہر کبھی بیوی کو تانے دے دیتا ہے، دونوں طرف سے سسرال والے ایک دوسرے کو ستاتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے کیا ہے بیچارے لڑکے اور لڑکی کو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہمارا رب پر یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود
ظاہری اسباب سارے موجود ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی بندہ تندرست ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگی، اللہ چاہے گا تو آپ کو اولاد ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت لڑکیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے، دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ مَقِيمًا، اور اللہ جس کے بارے میں چاہے کہ اس کو باندھ رکھ دینا ہے، یعنی اس کا اولاد نہیں ہونے دینا، تو اللہ رب العزت جس کو چاہے باندھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ رب سے کسی بات کا سوال کرے تو اللہ رب العزت کے جو بہترین نام ہیں ان کا وسیلہ لے کر سوال کرے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا دوسرے انبیاء کی جو دعائیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں رب کے بہترین ناموں میں سے ایک نام جو ہے رب بھی ہے، کہ یا ربی یا ربی ربی حب لی من الصالحین۔ تو رب یعنی اللہ کے بہترین ناموں کا جو ہے وسیلہ لے کر اللہ رب العزت سے کسی بھی چیز کا سوال کرنا چاہیے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے بہترین اور اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو۔ اور پھر اسی طرح سے ولادت سے، انہیں اولاد کے ہونے سے پہلے ہی انسان کو نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے، یعنی بندہ جب بھی رب سے مانگے تو نیک اولاد مانگے، کیونکہ اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے، اور اولاد ہو کر اس کا بگڑ جانا، والدین کے خلاف چلے جانا، والدین سے بغاوت اختیار کرنا، والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، ان کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی اولاد نہ ہونے سے بڑی آزمائش ہے کہ آپ کی اولاد ہے لیکن وہ کیا ہے؟ آپ کی نافرمان ہے۔ ایسا بندہ جو ہے بہت مشکل کی زندگی گزارتا ہے۔ تو نعمت کی تکمیل میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو نیک اولاد مل جائے، یعنی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب تو مجھے اپنے یہاں سے نیک اولاد عطا کر دے، پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ انك سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یعنی جب بندہ رب سے مانگے تو جو ہے پورے یقین کے ساتھ مانگے، یہ نہیں کہ بندہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، یا اپنی دعا کے اندر وہ مخلص نہیں ہے، یا اس کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہے، بس یوں ہی مانگ رہا ہے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ انک سمیع الدعاء، یا میرے رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ اور نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسا عمل کروں جس کو تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ رب العزت تو میری اولاد کی اصلاح فرما، یا میری اولاد کو تو نیکوکار بنا دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ رب العزت میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، تیری طرف پلٹنے والا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
اور پھر اسی طرح سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، بڑھاپے میں دعا کی، اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ سے نیک اولاد مانگی، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم نے ابراہیم کو ایک نیک اور بردبار لڑکے کی بشارت دے دی، یعنی بردبار اور نیک، اور یہ بردباری بھی جو ہے انسان کو تھوڑی عمر ہونے کے بعد آتی ہے، جس کا آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بندہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہو جائے، تھوڑا بڑا ہو جائے، تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ نیک ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، سمجھدار ہے، اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اور نیک لڑکے کی بشارت دی۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت ہر ایک انسان کی دعا کو سنتا ہے، یعنی چاہے انسان کے اندر کتنی کمزوری ہو، ظاہری اسباب نہ پائے جائیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے پاس قدرت کاملہ ہے کہ وہ بندے کو اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر بندہ بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، بال پک چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اولاد عطا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کہ اللہ کو چھوڑ کر کون ہے جو مضطر کی اور پریشان حال کی دعا کو سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی بیماری کو، اس کی کمزوری کو، اس کی پریشانی کو دور کر دے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر خلافت اور بادشاہت اور جانشینی عطا کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یعنی اللہ رب العزت فرمائے کہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے، تمہیں اس زمین کے اندر، اس ذروع زمین پر خلافت عطا کرنے والا، بادشاہت عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ اور معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، ان کی عقلوں کو جو ہے ایک طرح سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، اب اولاد کے لیے بھی لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، لیکن جو ہے مزاروں پر، آستانوں پر، قبروں پر، جہاں سے انسان کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، وہاں پر جائیں گے اور منتیں سماجتیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنا پیسہ لٹائیں گے، اپنے ذبیحے اور قربانیاں پیش کریں گے، لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگنے میں شرمائیں گے۔ لیکن جو کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک پکھی کو نہیں اڑا سکتے، انسان ان سے جا کر کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مضطر کی، پریشان حال کی، تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ الہ مع اللہ اللہ کے ساتھ کیا کوئی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، الہ اور معبود صرف اللہ رب العزت ہے۔ قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا ہے؟ ذبح کر رہے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ جب اسماعیل دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے، کچھ عمر کے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک دن بڑے پیارے انداز میں کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے کیا ہے؟ ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا ترى تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، اس سلسلے میں؟ تو فوراً جو بیٹا بھی کیا ہے؟ مطیع اور فرمانبردار بیٹا تھا، تو اولاد کے متعلق خیر کے جو معاملات ہوں ان میں اولاد سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف تو یہ رب کا حکم تھا، ایک طرف سے رب کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اگر وہ چاہتے تو جا کر اپنے بیٹے کو فوراً پکڑتے اور ذبح کرنے کے لیے مذبح کی طرف لے کر چلے جاتے۔ لیکن قرآن یہاں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اولاد سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اولاد سے اس کی صلاح اور مشورہ لینا چاہیے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاکہ بیٹے کو بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کے اندر بھی اطاعت اور فرمانبرداری کا کتنا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی بیٹے نے اطاعت اور صبر دونوں چیزوں کو ظاہر کر دیا کہ میں آپ کی اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس حکم کو بھی ماننے والا ہوں، اور اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو میں صبر بھی کرنے والا ہوں۔ یعنی باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا یہ بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا دے اور اس کی گردن پر چھری رکھ دے۔ یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ کتنا عظیم ہے۔ ایک باپ خود بھی نیک ہو اور پھر اس کی اولاد بھی اسی طرح سے نیک ہو، فوراً اپنے باپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کے وقت میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں یا ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بیٹا کہے گا ہاں ابا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو مجھے آپ ذبح کر دیجیے؟ آج اولاد اپنے والدین کی اتنی نافرمان ہو چکی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلے میں تجھے ذبح کرتا ہوں پھر بعد میں دیکھی جائے گا۔ اس طرح کے حالات بھی ہیں، لیکن اطاعت اور فرمانبرداری اور پھر اسی طرح سے اتنی بڑی تکلیف پر صبر کا اظہار کرنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں اللہ کے لیے، اور میں اس پر صبر بھی کروں گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے کوئی کام کروانا چاہے تبھی وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی مشیت بھی کتنی ضروری ہے کہ اگر بندہ کچھ چاہتا رہے اور اللہ رب العزت نہ چاہے تو پھر بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح بھی نہیں کیا، یعنی وہ لے گئے ذبح کرنے کے لیے اور فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں بھی ہوئے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی جب انسان مکمل طور سے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری دکھائے اور کسی عمل کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس پر مکمل طریقے سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، اس نتیجے تک اگر انسان نہ بھی پہنچ سکے تو پھر بھی اللہ رب العزت کو وہ عمل کیا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ اس آدمی یہ بھی فرمایا کہ ان هذا لهو البلاء العظیم، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی یہ کہنا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کئی طریقوں سے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، رزق میں کمی کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے بہت سارے طریقوں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا ہے آزماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کس طرح سے ہوئی کہ ان کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس پر مکمل طریقے سے تیار ہو گئے، دونوں باپ بیٹے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی جب وہ دونوں رضامند ہو گئے، تیار ہو گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو ہے زمین کے بل گرا دیا، تو آسمان کی طرف سے یہ ندا آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل کے فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کیا، یعنی ایک دمبا جو اللہ رب العزت نے آسمان سے بھیجا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اور پھر اسی کی یاد میں یہ سنت ابراہیمی یا قربانی کی سنت جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے اندر سب سے جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری اور اخلاص، کہ عمل جبھی قبول ہوگا جب آپ مکمل طور سے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور آپ کے یہاں کیا ہے اخلاص ہوگا،
تو یہ جو قربانی کی سنت انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں ادا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی قربانیوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. ہر طرح کی ریاکاری، دکھاوے اور شہرت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم جئیں دین و ایمان پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. جاتے ہو آپ ضرور مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اور پھر اسی طرح سے ایک اور اہم اعلان میں کر دیتا ہوں کہ عید کی نماز چارلس گراؤنڈ میں انشاءاللہ ٹھیک 6:15 پہ ادا کی جائے گی. چارلس گراؤنڈ میں عید کی نماز ٹھیک 6:15 پہ 6:15 بجے وقت کا خاص خیال رکھیں. جو ہے تاخیر نہ کریں، اور خاص کر کے اس عید پر تو بالکل بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوراً آپ کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے. تو وقت کا خاص خیال رکھیں. اور پھر اسی طرح سے ایک مغفرت کی دعا کا اعلان ہے. ہمارے مسلم ہمارے احمد شریف صاحب، ان کے والد ابھی پچھلے ہفتے ہی تقریباً 4-5 دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، جو کینسر کے مریض بھی تھے. ایک ہی مہینہ ہوا تھا ان کو کینسر ڈائگنوز ہوئے، تو ابھی پچھلے 4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. جاوید شریف صاحب، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک اور میسج مجھے ملا ہے ہمارے دوستوں میں سے کہ ان کے دوستوں میں سے کوئی ان کو بھی گیا ہے اسٹروک ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ICU کے اندر زیر علاج ہیں. اللہ رب العزت سے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ